السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز پہ. محمد مالک. دو تین انٹرسٹنگ چیزیں چل رہی ہیں اس وقت سیاست کے اندر. ایک تو بیانیے کی بحث چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ کیا ہے، نواز شریف صاحب کی پارٹی کا بیانیہ کیا ہے، اور جے یو آئی اب ایک نیا بیانیہ بنا رہی ہے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تو کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ جی جنوری کے الیکشن تو ہوتے نہیں ہیں، برف ہوتی ہے. خیر ماضی میں الیکشنز ہوئے ہیں، لیکن آج انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ اینگل لیا جو تو کانسٹیٹوئنسیز کی رد و بدل اس پہ تو پہلے بھی بات کرتے رہے تھے. آج انہوں نے کچھ اس قسم کی باتیں کی جلسے میں خوشاب میں کہ دیکھیں اصل میں پاور کسی اور کے پیچھے ہوتی ہے، اصل پاور پیچھے والوں کے پاس ہوتی ہے، ساری دنیا کی نظریں پولیٹیشنز پہ ہوتی ہیں، الزام اس پہ لگتے ہیں. صحیح بات ہے. یہ اچانک مولانا صاحب کو اچانک کہاں سے یاد آ رہا ہے کہ یہ اصل پاور کس کے پاس ہوتی ہے، بیکاز وہ بھی ان پاور کے ساتھ کافی مختلف ادوار میں چلتے رہے ہیں، سب کچھ ہوتے رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کو آج دو تین ریلیفز ملی. ایک ریلیف یہ ملی کہ جو انہوں نے جتنی بھی اپنی بیل اپلیکیشنز ڈالی ہوئی تھی جو عدم حاضری پیروی کی وغیرہ کے اوپر دو تین فیکٹرز کے اوپر احساب عدالت اور دوسری عدالتوں میں ریجیکٹ کر دی گئی تھی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں وہ ان کی اپلیکیشن سنی جائیں. جہاں تک سائفر کا ان کیمرہ یعنی کہ بالکل کلوزڈ کورٹ کے اندر ٹرائل کا معاملہ ہے، اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. کب سناتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، لیٹ سی کب یہ ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں امپورٹنٹ ایک مائل سٹون ہو سکتا ہے. لیکن اصل پھر ساتھ ہی جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں سرفراز بگٹی صاحب نے، انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ آج باتیں کی. بات کرتے کرتے ان کے منہ سے کچھ ایسی باتیں بھی نکل گئیں جو شاید الارمنگ بھی ہوں. یہ میں ڈان نے جو رپورٹ کیا سارا اس پہ میں وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا آپ کی بات بہت حد تک درست ہے. سیکیورٹی ایجنسیز کے اسمگلنگ میں سیکیورٹی ایجنسیز کے ملوث ہونے کے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا آپ کی بات بہت حد تک درست ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایجنسیز ملوث نہیں ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی اسمگلنگ ہوتی ہے یہ کوئی اونٹوں پر نہیں ہوتی، اسمگلنگ ٹرکوں پر ہو رہی ہے. یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو ہمیشہ سے ہم باتیں سنتے تھے بلوچستان میں ان پرٹیکولر کہ جی وہاں پہ بہت بڑی گریوی ٹرین چل رہی ہے جس کے اندر ہر کوئی مستفیض ہو رہا ہے. اور کافی آفیسرز بھی ہم دیکھتے تھے جو آتے تھے وہاں سرو کرتے تھے اور بعد میں پھر کئیوں کے کریئر ختم بھی ہوئے، لیکن بڑے سوال اٹھتے تھے. ایک بڑی آنیسٹ ایڈمیشن ہے، کیا مہنگی پڑے گی یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آج جو مین چیز ہے وہ بیانیے پہ یہ کہ سب کے بیانیے. پیپلز پارٹی نے پچھلے دنوں بیانیہ بڑا سخت لیا ہوا تھا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، پی ایم ایل این کو بنایا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. پھر اب وہ بھی مائلڈ ہو گیا ہے، پیپلز پارٹی کا مائلڈ ہوا ہے اور پی ایم ایل این بھی مائلڈ ہو گیا ہے. کوشش کریں گے کہ یہ دیکھ لیں کہ یہ سب کے رویے اچانک اتنے مائلڈ کیوں ہو گئے ہیں. اور خاص طور پہ محمد علی دورانی صاحب ایک نیا ایلیمنٹ آ گئے ہیں پچھلے دنوں سے. آج پھر انہوں نے ایک بیان داغ دیا ٹاکنگ ٹو اے چینل، اور اس نے پھر کہا کہ میں نے نواز شریف کو پیغام دیا کہ آپ کانفرنٹیشن نہ کریں، یہ نہ کریں، اور اب یہ طے ہو گیا کہ کانفرنٹیشن نہیں ہو رہی اور نہیں ہوگی. یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا دورانی صاحب کسی کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ جو بروکریج کر رہے ہیں وہ مختلف پارٹیز میں، کیا یہ کوئی کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کسی کے کہنے پہ بنے ہیں؟ اپنا انیشیٹو ہے؟ کیونکہ اپنا تو شاید ان کا سیاسی وزن اتنا نہ ہو کہ ان کو پیپلز پارٹی سے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بھی سنیں اور ان کی بات پہ عمل کریں، کیونکہ وہ ان کا تعلق پہلے بھی نواز صاحب کے ساتھ بھی تھا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا، مشرف صاحب کے ساتھ تھا. کیا یہ کسی کے کہنے پہ ہیں کہ سیلف اپوائنٹڈ آربیٹر ہیں؟ ان سے بھی آج بات کریں گے پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب، ایکس گورنر سندھ اور سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این. قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہیں، اور اگین فارمر فیڈرل منسٹر اور سینئر پی پی لیڈر. اور ہم پروگرام میں محمد علی دورانی صاحب سے بات کریں گے فون پہ 2-4 منٹ. ذرا ان سے بھی میرا تو سوال ان سے اتنا ہی ہوگا کہ وہ کس کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے. تو پہلے تو ذرا سن لیں. زبیر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، بیکاز آج کل سب سے بڑا ایشو آپ ہی کے پارٹی کے بیانیے نے بنایا تھا. ایک چھوٹا سا پیکج دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، بیکاز پیپلز پارٹی میں بھی آپ کو یاد ہے ناظرین زرداری صاحب نے بڑا ایک دھانسو بیان دیا تھا ایک زمانے میں کہ ہم 3 سال کے لیے تم آتے ہو، ہم اتنے عرصے کے لیے آتے ہیں، بلا بلا بلا. پھر دبئی چلے گئے تھے اور پھر بیانیہ وہ بھی تبدیل ہو گیا تھا. پہلے ذرا شروع کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں پہ کھڑا ہے.
جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھین چڑھایا۔ کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں، کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض۔ اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ ثاقب نثار ہیں، غصہ ہے وہ پناما والا بینچ ہے، جاد الحسن ہے، اور یہ لوگ انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، یہ کیفر کردار تک پہنچے۔ اب مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں، اب کوئی فیصلہ کن موڑ پہ ہمیں پہنچنا ہے، اپنے ذہن میں یہ پوائنٹ ڈال لیں، یہ بات ڈال لیں، مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے، اب اس کو ہم نے کسی منطقی انجام تک پہنچانا ہے، پھر آگے کی بات کرتے ہیں۔ بعض فیصلے جو ہیں وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہوتے ہیں۔ شاید یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی۔ اتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوہ ہیں۔ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ 9-10 مئی کے دہشت گردوں کو بھی اگر آپ پولیٹیکل فورس کہتے ہیں تو پھر دہشت گردوں کی کوئی تعریف، کوئی ان کی تشریح کوئی اور کوئی کرتا ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ یہ سوال ہیں جو یہ سوال کرنے والوں کو قوم کر رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ جناب 9-10 مئی کے ثانیہ کے ذمہ داران کو بھی سزا نہ ملے۔ ان کو جب سزا ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 2017 کی بات کر رہا ہوں، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کا وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ دو آپ کے پاس چوائسز ہیں، آپ ملک کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں یا آپ اپنے انتقام اور ان چیزوں کے سیٹلمنٹ میں لگ جائیں۔ نواز شریف نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آج ہر اس شخص کو جس نے کہا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نواز شریف اب کبھی نہیں آئے گا، آج وہ گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے۔ زبیر صاحب کہاں سے آپ چلے، کہاں آ کے رک گئے؟ نواز شریف صاحب نے بیان دیا یہ مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہے، پہلے منطقی انجام پہ چیزیں پہنچے گی پھر آگے کی بات کریں گے۔ وہاں سے بات چلی، شہباز صاحب آتے ہیں پھر 24 گھنٹے میں واپس جاتے ہیں، پھر جناب اچانک یاد آ جاتا ہے آپ کی پارٹی کو، آپ کے لیڈران کو، یہ تو معاملہ تو ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا، پہلے آپ کو یاد نہیں تھا، پہلے آپ نے کہا تھا منطقی انجام پہ پہنچے گا، مٹی نہیں پڑے گی، اور پھر طے لگتا یہ ہے کہ طے ہو گیا ہے۔ اور رانا صاحب بھی کہتے ہیں اپنے کہ جی اسٹریٹجی کا حصہ تھا، تو جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن تھی وہ ہم نے عمران کو گرانے کے لیے استعمال کی تھی، اور ہمیں پتا تھا وہ آئے گا چلے گا۔ تو یہ ہمیں سنانے کے لیے کیا آپ نے بیانیہ لگایا؟ بتائیں اصل بیانیہ ہے کیا آپ کا؟ مفاہمت تو کوئی ہے نا، اور کیا ہے؟ اصل بیانیہ تو وہی ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا، کیونکہ وہ بھی معیشت کے ہی آدمی ہیں، کہ جی سب سے بڑا مسئلہ، کیونکہ یہ ڈبیٹ جب ہوئی تھی پارٹی کے اندر، ظاہر ہے اس ہر ڈبیٹ میں دو اوپینین ہوتے ہیں، کہ جی اس وقت جو لوگوں کی جو اس حالت ہے، عام پاکستانی کی حالت ہے، وہ اتنی خراب ہے کہ کبھی شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی۔ آج ہی کے نمبرز اگر آپ دیکھ لیں مہنگائی کے حوالے سے تو لوگ پسے ہوئے ہیں، اور اگر ہم اپنی ترجیحات کو سیٹ کر رہے ہیں، بیانیہ پارٹی کا جو ہوتا ہے وہ ایک بیانیہ جب آپ کہتے ہیں تو پھر وہ ترجیحات میں آتا ہے، تو عام پاکستانی کے لیے کیا وہ ترجیح ہے کہ جی آپ کو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، یا یہ ترجیح ہے کہ پاکستان کے عوام کی جو حالت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھرپور تو کیا یہ بات، یہ نواز شریف صاحب، کیا نواز شریف صاحب 4 سال سے لندن میں ہیں، ہمارا تو خیال تھا کہ ٹوٹلی لوگوں سے ہر وقت ملتے ہیں، کیا ان کو وہ ڈسکنیکٹڈ تھے عوام سے جو انہوں نے پہلے یہ بیانیہ شروع کیا، اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب کو پاکستان بلایا گیا، پیغام کے ساتھ واپس بھیجا گیا، پھر ان کو پتہ لگا کہ یہ اصل بیانیہ تو یہ ہونا چاہیے، لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان کا ڈسکنیکٹ تھا؟ نہیں، ان کا کوئی ڈسکنیکٹ نہیں تھا، بات یہ ہے کہ یہ الیکٹورل، بیکاز ان کا واپس آنا الیکٹورل پالیٹکس کے ساتھ جڑا ہے، تو ہمیں عوام کے پاس ویسے ہی جانا ہے، تو وہ جب لندن میں بیٹھے تھے الیکٹورل پالیٹکس کے ساتھ، زبیر صاحب کے پاور پالیٹکس کے ساتھ، بیکاز الیکٹورل پالیٹکس تو پتہ لگے گا جنوری کے اندر، ابھی تو پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، تو کیا ان کا یہ بیانیہ اب جو نیا بیانیہ ہے؟ پالیٹکس از اباؤٹ پاور،
جی اچھا وی تھاٹ کہ الیکٹورل پالیٹکس از اباؤٹ پیپل. ہم تو سمجھتے تھے کہ لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے الیکٹورل پالیٹکس. آپ کہتے ہیں پاور کے بارے میں. ایوری پولیٹیکل پارٹی ان دا ورلڈ, ناٹ جسٹ ان پاکستان, از سیکنگ پاور. چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو یو ایس میں, ریپبلکن پارٹی ہو, لیبر یا کنزرویٹو یا بی جے پی ہے, جو اس میں میرے خیال ہے کچھ شبانہ نہیں ہوتا. وی آر سیکنگ پاور, اور پاور میں آ کے ہر ایک کا یہ رائے ہوتی ہے, ہر ایک کا اوپینین ہوتا ہے کہ ہمیں مسئلے جو ہے پتہ ہے پاکستان کے, اس کو حل کرنے کے ہمارے پاس. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, تو پھر یعنی کہ میں یہ سمجھوں کہ پولیٹیکل پارٹی کا کسی بھی طریقے سے پاور میں آنا جائز ہے تاکہ اس کے بعد وہ اپنا ایجنڈا کرے, ایجنڈا اس کا جینون ہوگا, پیپل اورینٹڈ ہوگا, لیکن پاور میں آنے کے لیے پھر ساری چیزیں جائز ہیں, اس میں کوئی پرنسپل پالیٹکس ضروری نہیں ہے. ایبسولوٹلی ناٹ, ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ایبسولوٹلی ناٹ میں یوز نہیں کرنا چاہتا تھا, یہ کسی سے جڑا ہوا ہے, لیکن وہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کسی طرح سے بھی پاور میں آیا جائے, لیکن جو صحیح طریقہ ہے, جو ود ان دا کانسٹیٹیوشنل مینز ہے, جو آپ جس طرح سے ہائپ کریٹ کرتے ہیں, عوام تک پہنچتے ہیں, ان کو کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اس وقت جو پاکستان کی جو حالت ہے اس کو سب سے زیادہ کس میں اہلیت ہے ٹھیک کرنے کی. پھر مجھے ایک بات بتائیے, مجھے تھوڑی سی چیز سمجھے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. اگر ہر چیز ٹھیک اصولی ہونی چاہیے تو جب رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ وہی جنرل باجوہ جن کو 2020 سے رگڑ رہے ہیں میاں صاحب, انہی کی آپ نے ایکسٹینشن کروا دی کیونکہ وہ آپ کی پاور پالیٹکس کو سوٹ کرتے تھے, تو پھر وہ ٹھیک تھا. یعنی کہ پھر تو ہر مینز پاسبل ہے نا, یا جنرل باجوہ برا آدمی تھا یا وہ آئین شکن آدمی تھے, تو وہ تو پھر 2022 سے پہلے طے ہو گیا تھا نا. بالکل پھر ان کو آپ نے ایکسٹینشن, اگر یہ پاور پالیٹکس میں ہر چیز جسٹیفائڈ نہیں ہے تو پھر وہ ان کی ایکسٹینشن پہ ووٹ ڈالنا کیسے جسٹیفائڈ ہے؟ اچھا اس میں دیکھیں یہ سبجیکٹ اتنا سینسٹیو ہے. پہلے تو میں بتا دوں کہ بالکل رانا ثناءاللہ کی جو بات تھی اس میں وزن نہیں تھا, اور یہ ایسا کوئی ڈسکشن نہیں ہوا تھا کہ ہم اس لیے ان کو ایکسٹینشن دیں تاکہ وہ عمران خان کو گرانے کے, یہ کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا. میرا نہیں خیال ہے کہ اور اس کے یہ رانا ثناءاللہ نے خود اس کی وضاحت بھی کی تھی 2-3 دن کے بعد. اور سب سے میرا خیال ہے اتھینٹک اگر کہا جا سکتا ہے کہ جو لیڈرشپ ہے جو کلوز بھی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور نواز شریف سے بھی کلوز ہے, یہ خواجہ آصف نے بھی اس کی کلیریفیکیشن کیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ ہم نے ایکسٹینشن دی تھی, اس کے بدلے میں ہمیں پاور چاہیے تھی. اگر یہ بات ہوتی تو پھر 2019 نومبر کی یہ بات ہے, تو ہمیں پاور جا کے کب ملی ہے؟ 2022 میں پاور ملی ہے. چلے میں ذرا اس پہ واپس آتا ہوں, میں ذرا قائرہ صاحب کو بھی شامل کر لوں. میں اس لیے پاور پالیٹکس کے ذرا راز و رموز سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آتے ہیں واپس آپ کے پاس اس پہ. قائرہ صاحب, یہ جو اتنی سمپل بات لگ رہی ہے میاں صاحب کا آنا اور سب کچھ, کیا یہ کوئی ارینجمنٹس نہیں ہیں؟ پھر یہ محمد علی درانی صاحب کا اچانک ایکٹیو ہونا, درانی صاحب پہ ہمیشہ پہ لیبل لگتے ہیں کہ جی یہ پاورز دیٹ بی کے ساتھ ان کے لنکیجز ہوتے ہیں. پہلے تو کیا درانی صاحب آپ کے خیال میں خود ہی ایکٹیو ہوئے ہیں؟ اور دوسرا جو میاں صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں زبیر صاحب, کیا واقعی یہ انٹروسپیکشن سے ان کا بیانیہ چینج ہو گیا کہ ان کو لوگوں نے بتایا کہ نہیں یہ چھوڑ دیں, یہ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہ کریں, اکانومی کی بات کریں؟ کیا میاں صاحب واقعی اسی بات پہ بیانیہ بدل گیا, کچھ اور وجہ تھی؟ ملک صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو درانی صاحب نے بات کہی ہے, کیونکہ آپ اپنے پروگرام میں ان کو لے رہے ہیں تو زیادہ موضوع یہ ہے کہ آپ انہی سے پوچھیں وہ کس کے نمائندے ہیں. ہماری طرف سے تو نمائندگی ان کو نہیں دی گئی, نہ ہی ہمارے ساتھ ان کی کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے. باقی وہ قابل احترام ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے. رہی بات میاں صاحب کی, تو زبیر صاحب زیادہ اپروپریٹ پرسن ہے. میں اگر بات کروں گا تو وہ تلخ ہوگی, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے, جو میاں صاحب کا یہ بیانیہ بات بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتا ہوں, یہ کچھ سال پہلے کی باتیں ہیں. اور اب موجودہ جو انہوں نے کہا تھا وہ یقیناً اسی تناظر میں تھا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ بیسیکلی ہمارے نظام کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ہاں جو ہاچ پاچ سا پولیٹیکل سٹرکچر چلتا ہے, گورننس صحیح نہیں ہے اور کسی ایک طرف چلنا چاہیے. ہمیں آئین کے تحت چلنا ہے تو پھر آئین کے تحت چلیں. یہ جو صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی حالت جو ہے, اس سے باہر نکلنا ہوگا. ہم بہت تجربے کر بیٹھے. تو میاں صاحب کی یہ بات اس تناظر میں تو لگتی ہے
ہے کیسے وہ تو یہی بتائیں گے، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں. لیکن یہ بھی بات درست ہے مالک کہ ہمارے ملک میں اس کا ایک تسلسل سے رول رہا ہے پاکستانی سیاست. وہ سامنے طور پہ بھی رہا ہے، وہ پس پردہ بھی رہا ہے. کہ ہائیبریڈ روز آپ بھی کہتے ہیں، باقی لوگ بھی کہتے ہیں. واٹ از دس ہائیبریڈ؟ کوئی شک والی بات ہے؟ تو اب بھی گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو بات کہی ہے، یقیناً دوست اب آپ جماعت بیٹھ کے اس بات سے ایگری کراتی ہے کہ جناب ہمیں ان لڑائیوں سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ماضی میں بھی اس لڑائیاں جو تھیں وہ تلخی کا باعث بنی. آپ نے اس کو بھی یا تو یہ ہے نا کہ آپ نے کیا لڑکے نکالنا ہے، کیا لڑکے آپ کو اس عمل سے باہر کر سکتے ہیں، یا آپ نے حکمت عملی سے گریجولی ان کو سپیس ان سے شرنک کراتے جانا ہے اور تب جا کے نکال سکیں گے. میرا خیال ہے ہمیں وہ رستے تلاش کرنے چاہیے. میاں صاحب نے جو بات کہی تھی یہ جنرل مشرف کی صورت میں ہم پہلے آزما چکے ہیں. میاں صاحب نے بڑی ضرورت سے وہ کام کیا، یقیناً قابل تعریف بات ہے. لیکن اس کا حاصل پاکستان کی جمہوریت کو، نظام کو، ملک کو، ان کی جماعت کو کیا ہوا؟ کیا اس کا فائدہ ہوا؟ لیکن کیرا صاحب مجھے ایک بات بتائیے، ہم نے دیکھا یہ ہے، آپ کو یاد ہے فیمس سٹیٹمنٹ زرداری صاحب کی، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور پھر اس کے بعد سٹیٹمنٹ دے کے ایک ماحول گرم کر کے خود زرداری صاحب دبئی چلے گئے. یہاں پہ ایک پورا ایک ٹیمپریچر بن گیا، بعد میں پھر خود ہی چیزیں ٹھیک کر کے واپس آ گئے. اب جناب 3 سال رہنا ہے، یہ کرنا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر خود دبئی چلے گئے، پھر آ کے دوبارہ سارے ہنکی ڈوری ہو گئے. لیکن لوگ اسی مومنٹ میں پھنس جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو تو زیادہ مسئلہ تو مجھے نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے فیصلہ کر لیں کہ وہ عوام کو کیوں اس طرح پھر بیوقوف بناتے ہیں. میاں صاحب بھی کہتے ہیں ٹانگ دیں گے، یہ کر دیں گے، پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا. آپ لوگ بھی 3 سال اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر آ کے آرام سے بیٹھ کے اپنی گورنمنٹس بچا کے سر. ٹھیک ہے، اپنا ذرا نیریٹو درست فرمائیے سر. جس بیان کا آپ ذکر فرما رہے ہیں آپ نے ابھی چلوایا ہے. زرداری صاحب نے کہا ہمیں تنگ مت کریں ورنہ ہم یہ کر دیں گے. بندہ تنگ آیا ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے. ہم بھی انسان ہیں نا، غصے میں کبھی جذباتی بات کہہ سکتے ہیں، غصے میں کوئی تلخ بات کہہ جاتے ہیں. لیکن پھر آپ عوام کا مزاج تو اینٹی انسٹیٹیوشن بنا دیتے ہیں نا، اس کو بھی تو کون ٹھنڈا کرے گا؟ عوام کے اندر انسٹیٹیوشن کی اپنی ایک رسپیکٹ تھی اور ہے. ہمارے کہنے پہ ہمارے خلاف تو 1970 سے یا 1970 سے بہت کچھ ہوتا رہا. ہم باتیں بھی کرتے رہے، اس ملک کے کانفرنس بھی کرتے رہے، ساری جماعتوں نے کی، میڈیا نے بھی کی. تو وہ باتیں جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے سیاسی کردار کے بارے میں ہے، اپنے ادارے کے بارے میں نہیں ہے. کوئی بندہ اپنے ادارے کو کسی طرح بھی نہ کمزور کرنا چاہتا ہے، نہ ان اداروں کے اوپر کوئی دھبا لگانا چاہتا ہے. ان کے سیاسی رول کو ختم کر کے آئین کے تحت ان کے رول کی ڈیفینیشن میں لانا چاہتا ہے. یہ سب کی خواہش تھی بھی اور ہے بھی، یہی ایک وے فارورڈ بھی ہے. آپ کو بھی شاید یہی اچھا لگتا ہوگا. نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہر کوئی اپنے اپنی ڈومین میں بالکل رہے، لیکن پولیٹیشینز سرکل کے باہر جب سوٹ کرتا ہے ادھر ہو جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، اس سے لوگوں کا اعتبار ختم ہوتا جا رہا ہے سیاست کے اوپر سے. بات یہ ہے کہ طاقتور سے آپ لڑ نہیں رہے ہوتے. سیاست لڑائی نہیں ہے، سیاست بندوق سے نہیں لڑی جانی، سیاست یا آپ کی طرح باتوں سے بھی نہیں. آپ نے حکمت عملی سے لڑنی ہے. ہاں یقیناً ہماری حکمت عملی میں بھی خامیاں ہوتی ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں اور غلطیاں کرتے بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اور مفاد بھی اٹھاتے ہیں، یہ بھی بات درست ہے. لیکن انسان ہی ہے نا. لیکن یہ کہا جائے کہ یہ سیاستدان ہیں ہی صرف اس طرح ڈیزائن کہ یہ صرف اپنے مفادات کے گرد گھومتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ کیا ادارے اتنے سادے ہیں، کیا آپ اتنے سادے ہیں، کیا عوام اتنے سادے ہیں کہ ہم بار بار پھر جاتے ہیں اور آپ ہمارے جھانسے میں آ جاتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہوتا. سر عوام تو بیچارے ڈیسپریٹ ہے نا، ان کو جو امید دلائے گا، کوئی غصہ دلائے گا، وہ تو اس پہ چل جائیں گے. زبیر صاحب آپ بھی دلاتے ہیں، میں بھی دلاتا ہوں. عوام کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں، مجھے کہا صاحب ایک بات بتائیں. آئی ٹوٹلی اگری ود یو جہاں پرنسپل آف تھنگس کی بات ہے، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ جن لوگوں کو پھر آپ برا کرتے ہیں انہی لوگوں کو آپ لوگ پھر نوکریوں میں ایکسٹینشنز بھی کرتے ہیں، قانون بھی بدلتے ہیں، وہ پھر کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ پھر عوام کہتی ہے یار مالک یار طاقت ہے. دیکھو مجھے یہ سوال آپ مجھ سے کر رہے ہو، اس کا جواب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو نا کہ کیوں ہوتا ہے. اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ مجھے اقتدار میں آنا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کے رستے مسدود ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے اپنی سپیس رکھنی ہے، اور وہ صرف اپنی نہیں رکھنی،
अगर उस ट्रैक पे चलते हुए मुल्क आगे बढ़ता जाता है तो अल्टीमेटली अब बड़े। लेकिन मुझे अब एक बात बताएं, मुझे कह रहा साहब, फिर गो बैक टू जुबैर, एक क्विक क्वेश्चन। जब ये बातें, जब लोग देखते हैं कि अगर डॉलर है, डॉलर को जब सही सख्त आयरन हैंड से डील किया तो डॉलर जनाब सडनली 20 रुपए नीचे भी आ गया। फिर इसी मुल्क में जहां बिजली के इतने मसले थे, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट होती है तो आपके 10 बिलियन के चोर भी पकड़े जाते हैं और रोजाना रगड़े भी लगते हैं। अब मुझे बताएं, लोग फिर क्या समझेंगे कि कौन सा सिस्टम बेहतर है? मतलब ये देखे ना, एक इदारा है, क्या मेरी हुकूमत आए तो मेरी हुकूमत को या मुस्लिम लीग की हुकूमत को आप मीडिया वाले, आप हमारे दोस्त, हमारी अदालतें, क्या वो स्पेस? सर अगर आप बिजली चोरों को पकड़ेंगे तो कौन रोकेगा आपको? कौन अपोज करेगा? अगर आप डॉलर के ये मनी चेंजर्स को पकड़ेंगे तो कौन रोकेगा? आप ये ना करें ना बात, सही कदम पे तो कोई नहीं रोकता। मैं बताता हूँ बात यह है कि मनी चेंजर्स को पकड़ना, तो अर्ज यह है कि हम सबको पॉसिबिलिटीज तलाश करनी होती हैं। सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है यार। सियासत तो ये यकीनन आइडियलिज्म भी है, लोगों को अपने आइडियलिज्म बता के उसकी तरफ सफर करना है। ठीक है जुबैर साहब ये बड़ी अच्छी बात की है कारा साहब ने कि आर्ट ऑफ पॉसिबल जो है वो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल ठीक है। आप अब क्या पॉसिबल में, जैसे कारा साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, ये जो आपने अल्लाह पे छोड़ा था 1 साल पहले छोड़ा था, तो क्या एतबार उठ गया है? अब वापस अब आपको अचानक याद आ गया तो पॉसिबल, आप किस पॉसिबिलिटीज पे आ रहे हैं? कि आपकी डील हो गई है, आपको गारंटी हो गया कि आपकी गवर्नमेंट बन रही है? पिछले दिनों मियां साहब ने कहा कि मैं लिख के दे देता हूं हमारी गवर्नमेंट बनेगी। पहले तो मैं डिसएग्रीमेंट अपना शो करना चाहता हूँ कायरा साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने पूछा कि डॉलर नीचे आ गया और बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं नहीं एग्री करता कि जी अगर ये तो इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि आप फेलियर है, और आप ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम जब इलेक्शन के बाद जीत के आएंगे तो हम ये सब नहीं कर सकेंगे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं जो कि होने चाहिए। मनी चेंजर्स जो हैं वो स्टेट बैंक के एम्बिट में आते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जस्ट लाइक द नॉर्मल बैंक्स आर। तो ये कहना कि जी अगर एक इदारा से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना काम नहीं कर रहा था और पाकिस्तान के अवाम पिस रहे थे एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, मुझे भी और आपको भी और आपके कैमरामैन को भी और पूरी दुनिया को पता था कि किस तरह से वो फ्लीज कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। वहां बोर्ड पर शो कर रहे हैं 300 से 310 रुपए ओपन मार्केट रेट और दे रहे हैं, बेच रहे हैं 330 रुपए का। तो अगर हम ये कह रहे हैं आज कि हम ये नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या ठीक करने के लिए आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अवाम को बता के आएंगे कि जी हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे? आपके एक जुबैर साहब इस पे मैं कारा साहब की सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं, आपकी पार्टी ने तो जब इस्माइल मिफ्ता ने टैक्स लगाया रिटेलर्स पे, दुकानदारों पे, जो बनता था 100 रुपये रोज का भी बड़ी दुकानों पे, तो आपकी लीडर ने ट्वीट में उनको डांट दिया और फिर उसके कुछ अरसे बाद वो फारिग हो गए। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो आप लोग खुद नहीं कर पाए, नई चीजें की आपने। मालिक, पहले बात मैं जनरल बात कर लूं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त की होती है वो हुकूमत वक्त को ओन करनी पड़ती है। अगर मैं ये नारा लगा के आऊं कि पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा लेकिन मैं डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस नहीं है जिसके को लेके मैं ठीक करूं, मैं महंगाई नहीं रोक सकूंगा, मैं होर्डिंग नहीं रोक सकूंगा, तो फिर अवाम ये पूछेंगे ना तो भाई आप आ क्यों रहे हैं? मैं पहले एक जनरल बात कर रहा हूं। आपका ये कॉन्फिडेंस किस बात पे है? मुझे एक बात बताइए, आपका ये कॉन्फिडेंस किस बात पे है कि आप इलेक्शन जीत के अगली गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं? पिछले 16 माह पीडीएम की गवर्नमेंट रही, एब्सोल्यूट फेलियर रहा लोगों का, क्योंकि महंगाई इतनी बुरी हो गई और 1.25 करोड़ लोग और सतह गुर्बत से नीचे चले गए। अभी और भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, बिजली ने, लोगों ने खुदकुशियां की हैं बिजली के बिल ना देने पे, हर चीज वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। अब वो दूसरी बात आप बाद में कीजिएगा कि जो आप इमरान पे ब्लेम करेंगे, जिस पे भी करें, दैट इज योर राइट। कौन सी चीज पे आपको, किस चीज पे कॉन्फिडेंस है कि आप जीत जाएंगे? सिर्फ इस बात पे आपको कॉन्फिडेंस है तो इसलिए बिकॉज उनकी एब्सेंस में आप अकेले भाग रहे हैं पंजाब में, तो इसलिए आप गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे? आपकी बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? किस बेस पे आप इतना कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंस दो चीजें। एक, हम 16 महीने के बेसिस पर तो अवाम के पास जा ही नहीं रहे, हम वो 3 अदवार जो मियां नवाज शरीफ के थे उसके बेसिस पर जा रहे हैं। और ये नहीं हम कह रहे कि हम 90s में फंस के बैठ जाएं
کیونکہ عوام یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ بھائی ہم یہ نہیں پوچھ رہے آپ نے 1990s میں کیا کیا تھا یا 2013 میں کیا کیا تھا, ہم یہ پوچھ رہے کہ اب جو اس وقت اکنامک چیلنجز ہیں آپ کیا کریں گے. سو ہمارا جو اکنامک ایجنڈا ہوگا وہ ریفارمسٹ اکنامک ایجنڈا ہوگا. وہ پاکستان جو اس وقت فیس کر رہا ہے, چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر ہے, چاہے وہ صاف پینے کا پانی ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے, یا ٹیکس کا نظام ہے, یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بدحالی ہے, اگر ہم نے ایک اسٹرانگ, ویری اسٹرانگ, ایگریسو ریفارمسٹ ایجنڈا نہیں بنایا کہ جس کی بنیاد کے بیسس پر پاکستان جہاں آج پھنسا ہے, مالک آپ بھی سمجھتے ہیں, میرا نہیں خیال ہے پاکستان کی اکانومی کا اتنی مشکل حالت تھی. سو یہ ہم مجھے تھوڑا سا زبیر میں چاہ رہا ہوں آپ جواب کمپلیٹ کر لیں. محمد علی دورانی ٹریول کر رہے ہیں, وہ ہمیں لائن پہ مل گئے ہیں. میں ذرا چلیں, سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا, لیکن آپ نہیں وہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا, بات کیجئے, بٹ آئی ول انٹروین کیونکہ وہ ٹریول کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ان سے پوچھ ضرور لیں. اینی وے جو کریڈیبلٹی ہے, جو ہمارا ہم سب سے زیادہ کریڈیبل اس وقت شخصیت ہے ہماری نظر میں جو پاکستان کی پولیٹکس میں, وہ میاں نواز شریف ہیں. اور میاں نواز شریف کہ 3 ادوار ہیں, اور اس کے صرف اس پر نہیں ہوگا, لیکن آپ آئندہ کیا کریں گے, بیکاز جو 2013 میں چیلنجز تھے وہ 2023 میں یا 2024 میں بالکل مختلف. ابھی تک ہم نے آپ کی طرف سے میاں صاحب کی طرف سے اسپیسیفک بات ایک ہی سنی تھی, اور وہ تھی کہ یہ پہلے پھر آگے کی بات کریں گے, پہلے یہ منطقی انجام پہ پہنچے. ہمیں ابھی تک کوئی اکنامک میجرز کی کوئی اسپیسیفک بات ابھی تک آپ کی کسی طرف سے نہیں آئی. ہو سکتا ہے ابھی آگے آ جائے الیکشن آپ کے. میں کون سی پارٹی میں ہوں بھائی, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ابھی آپ کی میں کون سی پارٹی میں ہوں بھائی, ابھی بات تو کر رہا ہوں, میں ہر روز یہی بات کرتا ہوں کہ یہ میں اسپیسیفکس کی بات کر رہا ہوں. اسپیسیفک ہم نے صرف یہ سنا تھا کہ رگڑ دیں گے, آپ بنائیں گے کیسے, وہ بھی تک ہمیں اسپیسیفک کچھ نہیں سنا ابھی تک. تو میں کہہ رہا ہوں نا پریپیئر کر رہے ہیں, اور اس میں نے آپ کو بنیادی چیزیں بتا دی ہیں جو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی بدحالی ہے. دیکھیں اس وقت بڑا سمپل ہے, ریفارم اور پیرش, بڑا سمپل سا ہے کہ آپ کے پاس چوائسز 2 ہیں, اور اگر آپ یہ ریکگنائز نہیں کرتے اس وقت اگر آپ یہ ریکگنائز نہیں کرتے تو پھر آپ کیا کرنے کے لیے آپ کی مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, اس کے بعد آ کے آپ دونوں سے 2-4 اور بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنی ہے. کائنڈلی اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کائرہ صاحب کوئک سوال آپ سے بھی اور زبیر صاحب سے بھی ایک ہی سوال ہے. آپ نے بڑی پریکٹیکل باتیں کی اور آپ نے کہا کہ یار کچھ زمینی حقائق ہوتے ہیں جس میں وی نیڈ ٹو ریلائز, اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی, سب کو پاکستان میں پتہ ہے. مجھے ایک بات بتائیے, جس طرح اس وقت پولیٹیکل ماحول بنا ہوا ہے, کسی بھی پارٹی کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی کا سین نہیں ہے. نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی, اور جو بھی لیڈ کریں, آپ کریں یا پی ایم ایل این کریں, ان میں سے کوئی ایک آدھا لیڈ کرے گا جو نظر آ رہا ہے. جو گراؤنڈ کے حقائق ہے اس کے مطابق تو پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں الاؤ ہوگی آنے کی, لیکن بڑے ہی سخت فیصلے چاہیے اکنامک اور دوسرے, جس کا بہت بڑا پولیٹیکل فال آؤٹ ہوگا سڑکوں پہ بھی اور سب کچھ. تو کیا جو کولیشن گورنمنٹ بنے گی اس کی مجبوری ہوگی کہ ایک ہائبرڈ نظام کے تحت ہی چلے, کیونکہ اس کو جو سپورٹ چاہیے, اصل سپورٹ چاہیے تمام ٹف اکنامک ریفارمز کی, وہ پیورلی اپنے اوپر نہیں لے سکتے. تو کیا جو اگلی کولیشن گورنمنٹ بھی ہوگی اس کے لیے ہائبرڈ نظام ایک مجبوری ہے؟ مالک سوال یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً یہ جو آپ کی آبزرویشن ہے ایسا ہی ہے کہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ شاید کولیشن کی صورت ہی بنے گی, لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, ابھی بہت سارا اوپینین سامنے آنا ہے. تو عرض یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب بھی اور بلاول صاحب بھی متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں. بلاول صاحب اپنی پوری کمپین میں کہتے رہے, زرداری صاحب کہتے رہے, میاں صاحب کہتے رہے کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے, ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کرنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ وہ بیسیکلی وہی فیصلے ہیں جو پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کی سیاست اور گورننس کو امپروو کرنے کے لیے چاہیے, اور وہ فیصلے جس پہ اتفاق رائے ہو, جس طرح COD میں ہوا تھا
اس پہ تو ہم آلریڈی کمیٹڈ ہیں. چارٹر آف اکانومی کیا ہائبرڈ نظام کی سپورٹ کے بغیر سائن ہوگا؟ میں اس سے آنے لگا ہوں. دیکھیں مالک، اس سے پہلے ایک بات ضرور سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اتحاد میں ہوں گے نہیں ہوں گے، کون لیڈ کرے گا کون نہیں کرے گا، اس کے بارے میں بھی کہنا اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. لیکن ایک بات میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر اتحاد میں ہوئے تو بھی، اگر اتحاد میں نہ ہوئے، اپوزیشن اور حکومتوں میں بھی ہوئے تو بھی، ایک جو آپ کو ماضی کا ایک تصادم کی کیفیت تھی وہ نظر نہیں آئے گی. آپ کو ایک ذمہ دارانہ کوآپریشن ملے گا، اور یقیناً پاکستان کو اس وقت اتفاق رائے کے فیصلوں کی ضرورت ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں. سر ویری کوئکلی ٹائم تھوڑا پہ میں نے زبیر سے بھی لینا ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے، کیا ہائبرڈ نظام ابھی مجبوری ہوگا اگلی گورنمنٹ کے لیے؟ نہیں مالک، ہائبرڈ نظام کو یا اس قسم کے کسی بھی نظام کو ایجنسیاں اور ادارے حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں، اسٹیٹ کا حصہ ہوتے ہیں، ان سے مدد لینا، ان سے کوآپریشن لینا، یہ تو ایک ضروری عمل ہے. لیکن اس کی اونرشپ اداروں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. زبیر صاحب صحیح پوائنٹ ٹیکن سر. زبیر صاحب یہی کویسچن آپ سے ہے، کیا جو آنے والے کیا مجبوری ہے اب ہائبرڈ نظام؟ پہلے تو میں قاہرہ صاحب کو معذرت کے ساتھ میں ڈس ایگریمنٹ کر رہا ہوں. دیر از نو سچ تھنگ ایز چارٹر آف اکانومی. کوئی دنیا میں جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ بیٹھے، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور ایگری کریں چارٹر آف اکانومی پر جو اگلے 10 سال 15 سال. کیسے ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا اکنامک ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے، اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہے. وہ سینٹرسٹ یا لیفٹ اور سینٹر پارٹی ہے. ایک فضل الرحمان صاحب کی ایکسٹریم رائٹ پارٹی ہے، ان کا ڈیفرنٹ ہے. وی آر پرو پرائیویٹائزیشن، پیپلز پارٹی از اینٹی پرائیویٹائزیشن. کوئی اسٹیبلائزیشن. قاہرہ صاحب سن لیں میری بات. ایک شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ گروتھ سٹریٹجی ہونی چاہیے، حفیظ شیخ صاحب کہتے ہیں اسٹیبلائزیشن سٹریٹجی. یہ ڈیفرنٹ اوپینینز ہوتے ہیں. کوئی دو اکانومسٹ بیٹھ کے ایک ساتھ اس ایک 6 میں، مطلب مفتاح اسماعیل اسحاق ڈار ایک پارٹی میں ہو کے بالکل ایگری نہیں کرتے تھے، اور آپ کہہ رہے 13 پارٹیز بیٹھے، پورا پاکستان بیٹھے اور ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھے اور ایگری کرے آگے کا ایجنڈا. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آئی کین ڈیفر ود دیٹ ایجنڈا. ایوری ون از رائٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط اور صحیح ہے. ہر ایک کی تھنکنگ، کوئی پرو بگ بزنس ہوتا ہے، کوئی لو ٹیکس بیس کے ساتھ جانا چاہتا ہے کہ ٹیکس ریٹس کم ہونے چاہیے. ڈفرنٹ ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز تو بنتی پرائمریلی ڈفرنٹ اس لیے ہے کہ ان کا اکنامک ایجنڈا ڈفرنٹ ہوتا ہے پرائمریلی. باقی فورن پالیسی اور وہ بھی چلے ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. لیکن آپ مجھے بتائیں جی مالک 10 سیکنڈ. جی ایک بات تو یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل ایجنڈا ہی ملک کو چلانے والا ہوتا ہے. پالیٹکس اکانومی کو چلاتی ہے، اکانومی پالیٹکس کو نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے کہا اکانومی کے، ایک منٹ زبیر، آپ ذرا پوچھئے، آپ اپنے لیڈر شہباز شریف صاحب سے کہیے کہ پھر چارٹر آف اکانومی کا جو نارہ انہوں نے دیا تھا، انہوں نے غلط دیا تھا، واپس لے لیں. ہاں میں یہ آپ نے میرے منہ سے الفاظ لے لیے. زبیر صاحب یہ تو خود انہوں نے کہا تھا شہباز شریف صاحب نے. ایک ہمارے پاس ایک ابھی زندہ ایگزامپل ہے مالک، ابھی زندہ ایگزامپل ہے. ابھی 13 پارٹیز کا یا 11 پارٹیز کا رول ختم ہوا ہے نا، اس میں جس چیز کا بھی آپ خرم دستگیر سے پوچھ لیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا تھا، وہ کہتے تھے ہم کولیشن پارٹنرز تھے، 11 پارٹیز تھیں اس لیے فیصلے نہیں ہوتے تھے. بھائی کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اچھا یہ مجھے بتائیں. چلے میں اس کویسچن پہ آ جاؤں. زبیر لیٹ می آئی ایگری یور پوائنٹ ٹیکن کہ اکنامک ہی ڈفرنسز بہت ہے. ایک بات سنو مالک صاحب، مجھ سے پوچھ لو کہ ڈیموکریسیز میں اگر کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تو کولیشن گورنمنٹیں بنتی ہیں. برطانیہ میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش بنتی ہیں نا. مشکلات بھی تو ہوتی ہیں، سخت فیصلے بھی تو اتنی ہوتے ہیں. چلیں مجھے قاہرہ صاحب ایک سیکنڈ. بالکل صحیح ہے. قاہرہ صاحب لیٹ می آسک اے کویسچن. قاہرہ صاحب میں اس کو کویسچن کو ٹرم ڈاؤن کر لوں. زبیر صاحب مجھے بتائیں، کولیشن گورنمنٹ ہی نظر آ رہی ہے بنے گی. مجھے یہ بتائیں کہ کولیشن گورنمنٹ کی گلو کیا ہے؟ ہم نے آج تک دیکھا ہے کہ کولیشن گورنمنٹس کی ماضی میں گلو اسٹیبلشمنٹ ہی تھی. وہ جب گلو ختم ہوئی تو عمران خان کی گورنمنٹ گر گئی. جب آپ کی گلو بھی وہی تھی تو آپ کی 16 ماہ چل گئی. اگلی جو اگر گلو اسٹیبلشمنٹ ہی ہوئی تو کیا اس کے بغیر چل سکے گا؟ کیا کولیشن کے پاس اتنا پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ وہ اتنے ٹف اکنامک ڈیسیژنز لے کہ لوگ سڑکوں پہ آگے نہ لگائیں ان کو؟
تو ہائیبریڈ کے بغیر چلے گا کیا؟ ہائیبریڈ کے بغیر چلے گا؟ سر مینڈیٹ سپلٹ آنا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سپلٹ آنا ہے؟ سر جی سن لینا، جب ہم جائیں گے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، وہ کہتے ہیں ہمیں مینڈیٹ دیں تاکہ ہم سخت فیصلے کر سکیں۔ مینڈیٹ کیوں مانگتے ہیں؟ کہ میری کلیئر میجورٹی ہو۔ سر مینڈیٹ نہیں ہے، وہ تو مجبوری ہے، اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ نہیں، وہ تو آپ شکر کریں زبیر صاحب مسلم لیگ والوں کو کہ جائیں اگلی کمپین میں اور کہیں کہ ہم ٹیکس ڈبل کریں گے، یہ کہیں کہ ہم مشکل فیصلے کریں گے، میں دیکھتا ہوں ووٹ کہ بجلی بڑھائیں گے، کہ بجلی بڑھائیں گے، کہ پیٹرول بڑھائیں گے۔ ریفارمسٹ زبیر صاحب دیکھیں، زبیر صاحب ریالٹی یہ ہے کہ یہ الیکشن اگر آج اسٹیبلش اور عمران خان کی بات چیت شروع ہوگی تو سلیکشن کا رزلٹ پتہ نہیں ٹوٹلی ڈفرنٹ ہو سکتا ہے۔ تو جو حالات ہیں لیٹس بی ریئل، اس کے مطابق ایبسولوٹ میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی، کولیشن ہی بنے گی، اور ہم یہ پریڈکٹ آن ایئر کر سکتے ہیں کہ کولیشن ہی بنانی پڑے گی۔ میرا سوال آپ سے بڑا سمپل ہے، کیا کولیشنز چل سکتی ہیں پاکستان میں اگر وہ ہائیبریڈ نظام میں نہ ہو؟ سمپل۔ اگر جس قسم کا مینڈیٹ یہ 2022-2023 میں تھا، جس میں 11 پارٹیز کی سپورٹ چاہیے تھی، اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ۔ ساروں کو منانا، ساروں کو آن بورڈ کرنا ہر فیصلہ لینے سے پہلے، اٹس امپاسبل۔ اور وہ آپ لے تو لیتے ہیں لیکن وہ آپ کا مجبوری کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ آپ کا صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کیسے 11 پارٹیز ایک ساتھ مل کے چل سکتی ہیں؟ ہر ایک کی اپنی پوزیشن ہے، ہر ایک کا اپنا کانسٹیٹوئنسی ہے، وہ انہوں نے ان کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے۔ بلوچستان کی نیشنلسٹ پھر ہم مینٹلی تیار ہوں کہ ابھی ڈیموکریٹک الیکشنز تو ہوں گے، لیکن شاید ملک کے حق میں یہی بہتر ہوگا، اور شاید ملک چل ہی تب سکے گا کہ اگر ایک ہائیبریڈ ارینجمنٹ ہو۔ پھر ہم یہ سمجھیں نہیں، میرا خیال ہے پاکستان کے آئین پر بھروسہ کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو، اور اس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ آپ وداؤٹ دیئر سپورٹ بھی آپ چلا سکتے ہیں، آپ بالکل واضح بھی کر سکتے ہیں اپنے کولیشن پارٹنرز پر جو میجورٹی پارٹی ہے کہ جی دیکھیں یہ فیصلے جو ہیں یہ کنسنسس سے نہیں ہوتے ہیں، اگر ہم شامل ہو رہے ہیں تاکہ ہماری مجبوری ہے کہ پاکستان میں ایک سٹیبلٹی آئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوئے، پارلیمنٹ آگے چلے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر میجورٹی سے پیپلز پارٹی ہے یا پی ایم ایل این ہے تو اس کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی، دے اون دا رسپانسبلٹی۔ ان کو ووٹ جس بیسس پر ملے تھے، دے ہیو ٹو کنونس دیئر کولیشن پارٹنرز کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ لیکن قائرہ صاحب کی بات تو بڑی اچھی ہوتا، پالیٹکس ایسے نہیں چلتی جی۔ قائرہ صاحب پالیٹکس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کولیشن کا؟ کولیشن میں ہر جماعت جو بیٹھی ہوتی ہے وہ اپنے ہم نے اس کا رزلٹ دیکھ لیا نا، میں بتانے لگوں آپ کو، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے آئین سازی کی، آپ نے 18ویں ترمیم کی اتفاق رائے سے کیا، پیپلز پارٹی کے بہت ساری چیزیں رہ گئیں، مسلم لیگ کی بھی رہ گئیں، لیکن بہت ساری چیزوں کی کامنلٹی نکال کے اس پہ اوپر آپ نے 18ویں ترمیم کی۔ آپ کون سی معیشت کی بات کریں؟ دنیا میں معیشت ہونی ہے نا، معیشت کے اوپر آپ کی ایک رائے، ہماری ایک رائے ہے، لیکن پاکستان کے بہت سارے اکانومسٹ، بہت ساری جماعتیں بیٹھ کے کامنلٹیز ڈھونڈ سکتی ہیں، نکالتی ہیں، یہی اکانومی چلانے کا طریقہ ہے۔ دنیا میں جو یونیپولر ورلڈ تو اب ہے نہیں، یونیپولر اکانومی بھی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے زبیر صاحب، میرا خیال ہے شاید چارٹر اکانومی سے ان کی مراد یہ ہے کہ جو ٹف اکنامک ڈیسیژنز ہیں وہ سارے اکٹھے اون اپ کر لیں۔ بجلی بڑھانی ہے تو ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں۔ مالک ایک اور بات وضاحت کرتا ہوں، ٹی او ڈی ہوا، پرنسپل طے ہو گئے، اس کے بعد فردر ہماری ٹیمیں بیٹھی کہ اب اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے لارجر سین تو طے کر لیا، اب اس کی امپلیمنٹیشن گریٹی گریٹی طے ہوئی تو کتنا ٹائم لگا اس کے اوپر، اس کے بعد جا کے پھر جب وہ امپلیمنٹیشن کی سٹیج آئی پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ میں کتنے مہینے لگے تھے 18ویں ترمیم کو، این ایف سی کو۔ یہ پتہ نہیں زبیر بھائی آج کیا ہو گیا ان کو، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ لاسٹ منٹ ہے زبیر بھائی، کیا ہو گیا آپ کو بتائیں؟ آپ کو واپس ایک سیکنڈ یا جتنی بھی وہ ڈیپینڈنسی 88 میں بے نظیر شہید کی حکومت آئی تھی، بعد میں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی، اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ ہم گئے تھے کہ ہم اپنا ایجنڈا ہی نہیں امپلیمنٹ کر سکتے تھے۔ آپ پیچھے مڑ کے جا کے دیکھ لینا، ابھی 2022-2023 کا دیکھ لینا۔ یہ میں ہر پولیٹیکل لیڈر کہتا ہے، پارٹنر پرائم منسٹر کہتا ہے مجھے گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن چھوڑتا بھی کوئی نہیں ہے۔ عمران خان بھی لے لیتے ہیں، آپ بھی لے لیتے ہیں، زرداری صاحب کے لوگ بھی لے لیتے ہیں۔ زبیر یہ کہہ رہا ہے
کہ اگر ہمیں کثرت کی حکومت نہیں ملی تو ہم نہیں لیں گے، یہی کہہ رہے ہو نا؟ ہاں بتائیں زبیر صاحب. نہیں یہ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا. کائرہ صاحب ایک سیکنڈ، زبیر ایک سیکنڈ. آئیڈیل سولوشن کائرہ صاحب آپ نہ کریں، پہلے ادھر سے آپ کی پارٹی سے وہ چلے گئے ہیں کھوکر صاحب، ادھر سے مفتاح چلے گئے ہیں، شاہد خاقان کا پتہ نہیں، آپ چاہ رہے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں زبیر صاحب بھی چلے جائیں؟ چلے نہ جائیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں تسی کٹاؤ گے انہوں نے؟ ہم آئیں گے، ہم ٹھیک کریں گے. اگر آپ کو اکثریت نہ ملی تو اس کا مطلب ہے آپ کولیشن میں نہیں. میں نے یہ نہیں کہا. اور کیا میں نے کائرہ صاحب یہ نہیں کہا، میں نے یہی تو کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ بعد چلے میں نے یہ کہا ہے آئیڈیل سچویشن. نہیں میں کلوزنگ میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ زبیر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت نہیں لیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ زبیر صاحب پارٹی سے نکالے جائیں. بالکل زبیر صاحب بالکل. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کولیشن ہو اور اس کو چلانا بھی ہوگا. چلے لیکن زبیر وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. کائرہ صاحب بہت شکریہ، زبیر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین نظر تو آ رہا ہے کہ آگے کولیشن ہوگی، اگرچہ اٹس ارلی لیکن نظر آ رہا ہے. اور کولیشن کو رکھنے کے لیے گون چاہیے ہوتی ہے. جتنے ان کے ڈیفرنسز ہیں، پولیٹیکل ان کے قبلے علیحدہ ہیں، ان کے معاشی قبلے علیحدہ، سب کچھ ہے، لیکن پاور کا ان سب کا ایک ہی طرف دیکھتے ہیں تو شاید وہی گلو ہوگی جو کولیشن چلائے گی. اور the way things are لگ تو یہ رہا ہے کہ ابھی آگے ہم ہائبرڈ ہی دیکھیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ ملک کے حق میں فیصلے کون کرتا ہے. عام آدمی کو نہیں فرق پڑتا کہ جس نے پہنا ہوا اس نے کالا سوٹ پہنا ہوا ہے، سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، رائٹ کا ہے کہ لیفٹ کا ہے. اگر رائٹ ڈیسیجنز فار دا پیپل اٹ مینز اٹس اے رائٹ گورنمنٹ اور دا رائٹ کولیشن. لیٹس ہوپ کہ یہ اپنی ذاتوں سے آگے بڑھ کے ملک کے حق میں جو بھی بہتر ہے اس پہ چلیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.